بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ناکامی اس وقت ملتی ہے کہ جب کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ اللہ کے بنائے ہوئے اصول ان کو کمپرومائز کرتے ہیں، ان کو چھوڑتے ہیں، ان کو اہمیت نہیں دیتے ہیں، تو پھر آپ کی ناکامی ہی ناکامی ہے، چاہے بظاہر وہ کامیابی ہی نظر آ رہی ہو، لیکن حقیقت میں آپ کی ناکامی ہے، ذلت ہے آپ کی۔ خاص کر میں دینی تحریکوں کے حوالے سے بات کروں گا کہ اسلامی تحریکیں جتنی بھی اٹھی ہیں ماضی میں، یہ آخر کیوں ناکام ہوئی ہیں۔ حتیٰ کہ اخوان المسلمین اور یہ جماعت اسلامی کی تحریک، پھر ڈاکٹر اسرار کی تحریک، طاہر القادری بھی لے کر اٹھے، اور خادم حسین رضوی، یہ ساری اسی طرح دیوبندیوں کی، اہل حدیثوں کی جتنی بھی تحریکیں ہیں اوورال ناکام رہی ہیں۔ اس کی صرف اور صرف ایک وجہ ہے کہ انہوں نے ان اصولوں کے اوپر قائم نہیں رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ رب العالمین کے بنائے ہوئے اصول تھے، انہوں نے کمپرومائز کیا ہے۔ اس کی بہت بڑی مثال یہ مودودی صاحب نے جس طرح تحریک اٹھائی تھی انقلابی انداز سے شروع میں، اور ان کے لیے الفاظ تھے کہ انبیاء کی دعوت ہر دور کے اندر میں ایک ہی رہی ہے، جس دور میں، جس علاقے کے اندر اور جس ماحول میں بھی دی گئی ہے، چاہے وہ غلامی کے اندر جکڑی ہوئی قوم ہو، چاہے آزاد قوم ہو، اور اس میں یہ ہے کہ کمپرومائز نہیں کیا گیا ہے، چاہے ایک ہاتھ بھی اس کے حمایت میں نہ اٹھے یا ایک آواز بھی ہم آواز ہونے کے لیے تیار نہ ہو، لیکن پھر بھی توحید کی دعوت دی جائے گی، رد شرک کیا جائے گا۔ باقی اللہ تعالیٰ کا کام ہے انقلاب لانا۔ لیکن تھوڑی سی جیسی ہی جماعت اپنے پاؤں پر کھڑی ہوئی تو انہوں نے پھر جمہوریت کا رخ اختیار کیا، بس ووٹوں کے ذریعے یہ انقلاب لائیں گے جی، ووٹوں کے، جیسے عوام کی رائے ہوگی، عوامی رائے کو پھر ہموار کرنے کے لیے پھر ان کے عقائد کے اندر بھی خرابی آئی، پھر دوگلا پن آیا، پھر حق اور باطل کو ملانے کا انداز آیا۔ ان کی رسائل و مسائل آپ پڑھیں، ساسوم پڑھیں، اور بھی جو دوسری کتابیں آتا کہ اپنی آٹو بایوگرافی کے اندر لکھتے ہیں کہ میری پیدائش سے 3 سال پہلے ایک مجذوب نے آ کے میرے والد صاحب کو بشارت دی تھی کہ آپ کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا اور بڑا علمی مدارج کو پہنچے گا، اس کا نام ابو العلا رکھنا۔ اندازہ لگائیے، مالک فرماتا ہے ماں کے پیٹ میں بھی آ جائے تو کوئی نہیں جانتا ہے کہ کیسا ہے، نر ہے یا مادہ ہے، یا اچھا ہے یا برا ہے، کوئی نہیں جانتا ہے۔ لیکن مودودی صاحب کہتے ہیں نہیں، میرے والد صاحب کو ایک مجذوب نے خوشخبری سنائی تھی۔ اسی طرح شاہ ولی اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب شادی نہیں کر رہے تھے، حتیٰ کہ ایک دن خواب میں یہ حقیقت دیکھی۔ غور کیجیے الفاظ کے اوپر، کہتے ہیں خواب میں یہ حقیقت دیکھی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرش کے اوپر بیٹھے ہوئے فلاں خاندان کی فلاں خاتون سے میری شادی کر رہے ہیں، نکاح پڑھا رہے ہیں، تو تب تیار ہوئے ہیں۔ تو اس طرح اپنی بڑائی کے قصے ایک سے ایک بڑھ کر، چاہے عبد القادر جیلانی ہوں، محی الدین چشتی ہوں، علی اجویری ہوں، ان کی کتابیں اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو بالکل انہوں نے وہ اصول پامال کیے ہیں جو قرآن کے اصول ہیں، توحید کے، انبیاء کی دعوت جس کے گرد گھومتی ہے اور اس نقطے سے ہٹتی نہیں ہے۔ تو یہ معاملہ ہوا ہے میرے پیارے بھائیوں کہ جتنی یہ اسلامی تحریکیں ناکام ہوئی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایمان خالص کے اوپر اس کی بنیاد نہیں رکھی ہے۔ پہلی چیز جو توحید کے اوپر، ایسی توحید کے، ایسا اللہ کے اوپر ایمان لائیں، ایسا مضبوط ایمان لائیں جس طرح سورہ الحجرات کی وہ آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون، کہ فرمایا مومن کی رٹ لگائی ہے۔ مومن بننا کوئی آسان کام ہے؟ مومن صرف وہ ہے، مالک نے بریکٹ کے اندر بند کر دیا، فرمایا حصر کا یہ صیغہ لگا کے، انما المؤمن، صرف وہ مومن ہے جو اللہ پر ایمان لائیں، ایسا مضبوط ایمان لائیں، ایسا دل کی گہرائیوں کے اندر سے یہ ایمان ہو کہ ہمارا ایک مالک ہے، بس ہم اسی کے غلام ہیں، اس کے عبد ہیں، وہی ہمارا داتا ہے، وہی ہمارا دستگیر ہے، وہی ہمارا مشکل کشا ہے، پالن ہار ہے، نگہبان ہے، محافظ ہے، اسی پر بھروسہ، اسی پر توکل، بغیر واسطے وسیلے کے اس کو پکارنا ہے۔ شارک سے زیادہ وہ قریب ہے اور ہر زبان کا جاننے والا ہے، ہر زبان کا خالق ہے، اس کو نہ نیند نہ اون، نہ اس کو پکارنے کے لیے پہلے سے کوئی ٹائم لینا پڑتا ہے، نہ قطار بنانی پڑتی ہے، وہ ایسا مالک ہے، اور کسی اور کا واسطہ وسیلہ اس کو وہ شرک کہتا ہے۔
اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، اور ناموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے، یا اپنے کوئی اعمال جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کیے ہیں ان کا واسطہ وسیلہ دیا جائے، تو بالکل صحیح ہے۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ہمیں طریقہ بتایا ہے، اور اس کے مقابلے میں یہ جو جتنے یہ طریقے ہیں، یہ شرکیہ طریقے، جب یہ بھی آپ داخل کریں گے اس کے اندر تو بنیاد مضبوط تو نہیں رہے گی نا۔ اس کے بعد پھر رسول کے اوپر ایمان کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری رسول ہیں، بس جب سے وہ مبعوث ہوئے ہیں اب قیامت تک کوئی اور کتاب نازل ہونے والی نہیں ہے، کوئی اور شریعت آنے والی نہیں ہے، اور دین بالکل مکمل ہے اور بالکل دانستہ، ایک بال برابر اس میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ جو ایک سٹیپ آگے اٹھاتا ہے، دانستہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، وہ خالص کافر اور مشرک اور ملحد ہے، وہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ سمجھدار ہے۔ یہ شیطانیت ہے اللہ کے بندوں۔ تو اس طرح یقین آئے کہ وہی ہمارے قائد اعظم ہے، کوئی اور قائد اعظم نہیں ہے، وہی قائد ملت ہے، وہی ہمارے امیر یعنی لیڈر اور قائد ہیں، ان کا طریقہ ہے، چاہے وہ کپڑوں کی تراش خراش کا معاملہ ہو، ٹخنے ننگے رکھنے کا معاملہ ہو، سر کے اوپر ٹوپی رکھنے کا معاملہ ہو، اور سب سے بڑی جو سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور تمام انبیاء کی، وہ اللہ کی توحید کو ماننا ہے، اللہ کی وحدانیت کو ماننا ہے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا ہے، اور اس کے اوپر جم جانا ہے، پھر اسی کی تبلیغ کرنی ہے، اس کی خاطر تکلیفیں اٹھانی ہے، یہ کیا ہے، اس طرح جہاد کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ وہ ذرہ برابر کسی کی لان تان کی پرواہ نہیں کریں گے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ جائیں باڑ میں، ہم نے اپنے مالک اور خالق کی طرف دیکھنا ہے کہ ہمارے مالک اور خالق کا حکم کیا ہے۔ جس طرح جو جانوں اور مالوں سے جہاد کریں اللہ کے راستے میں، تو مالک فرماتا ہے اولئک هم الصادقون، صرف یہ سچے ہیں، باقی سارے جھوٹے باقی ایمان کے دعوے دار ہونے کے باوجود۔ مالک فرماتا ہے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اکثریت انسانوں کی اس طرح ایمان لاتی ہے کہ اللہ کے ساتھ ساتھ شرک بھی کرتی ہے۔ تو اس آیت کو اگر کسی عالم دین نے محور بنایا ہے اپنی توحید کی دعوت کا، تو وہ اس دور میں ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، اسی نقطے کے اوپر انہوں نے دعوت اٹھائی اور جم گئے اس کے اوپر، پھر کسی کی پرواہ انہوں نے نہیں کی، پھر کسی کی لان تان کرنے والے کی پرواہ نہیں، چھوٹے بڑے کا پھر اس اللہ کے بندے نے لحاظ نہیں کیا ہے۔ اور پھر جو آیا ہے، چاہے 1200 سال پرانے احمد ابن حنبل ہوں، ابن تیمیہ ہوں، ابن قیم ہوں، ابن حجر عسقلانی ہوں، جنہوں نے عہد روح فی القبر کے مشرکانہ عقیدے پیش کیے اور مردہ پرستی کو امت مسلمہ کے اندر رواج دیا، اور تعویذ گنڈے کے کاروبار اور اجرت کے یہ سارے جو قائل گزرے ہیں، ڈاکٹر صاحب نے بالکل کسی کی پرواہ نہیں کی، ایک کھٹیرے پہ کھڑا کر دیا کہ اللہ کے یہ کتاب کے انکاری تھے، اور ان کے یہ عقیدے کہ نبی علیہ السلام قبر میں سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں، یا ہمارے اعمال نبی علیہ السلام کے اوپر پیش ہوتے ہیں، درود کے ہو یا کوئی اور ہوں، یہ خالص کفر و شرک ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا قبروں کو کچا رکھو، اور اس کے اوپر مزار نہ بنے، گمبد نہ بنے، کوئی گمبد نہیں چلے گا، نہ ہرا نہ پیلا نہ نیلا، قبریں بالکل کچی ہوں گی، اور مساجد کے اندر کوئی قبر نہیں ہوگی، قبروں کے قریب کوئی مساجد نہیں بنائی جائیں گی۔ اس طرح جڑ کاٹ دی اس اللہ کے بندے نے شرک اور کفر کی۔ تو ڈاکٹر صاحب 1986 میں فوت ہو گئے، اور ایک جماعت پیچھے چھوڑ کے گئے ہیں، ماشاءاللہ کافی اچھے لوگ ہیں جو اس دعوت کو آگے پھیلا رہے ہیں، لیکن شیطان کہاں خاموش بیٹھنے والا تھا، شیطان نے بار کیا ان کے ناخلف جانشین کے اوپر، محمد حنیف کے اوپر بڑا شدید وار ہوا، آہستہ ان کے نظریات کے اندر کمزوری آتی گئی، اور بنیاد کو انہوں نے مضبوط رکھنے کی بجائے بنیاد کے اوپر انہوں نے جو ہے نا یعنی نظریاتی کمزوری کی وجہ سے چوٹ ماری۔ بہرحال کچھ لوگوں نے سمجھایا ان کو، اور توبہ بھی کرائی، اسٹیج کے اوپر کھڑے ہو کے، اور خود انہوں نے اعلان بھی کیا کہ اگر یہ میری باتیں مان لی جاتی تو جماعت کی بنیاد کے اوپر چوٹ پڑتی، جماعت کی بنیاد اکھڑ جاتی۔ تو پھر لوگوں نے ان کو کہا کہ چلو ٹھیک ہے، یہ ایک پہلا موقع ہے، چلو انہی کو موقع دو، ان کو نہ ہٹاؤ۔ لیکن ان کے ذہن میں ایسا کوئی یعنی انا کا معاملہ آ گیا کہ بعد میں پھر انہوں نے نظریاتی کمزوری دکھا کے 2017 کے اندر سجدہ تعظیمی کا شرک جماعت کے اندر پھر رائج کر دیا، اور یہ کہا کہ پورا خاندان یعقوب علیہ السلام کا یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا، معروف سجدہ۔ اور انہوں نے دعوت القرآن، حالانکہ ڈاکٹر صاحب کہتے تھے کاش قرآن اور حدیث کو اپنے حال پر چھوڑ دیا جاتا، لیکن ان کو تفسیر لکھنے کا بہت شوق تھا،
شروع میں یہ طے پایا تھا کہ بس قرآن کی طرح جس طرح ترجمہ اور تھوڑی سی حاشیے چڑھا کے، لیکن انہوں نے اس کو تفسیر کے اندر بدلی کر دیا، اور پھر تفسیر جب لکھی جاتی ہے پھر کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہو جاتی ہے، تو یہ پرابلم ان کے اندر آ گئی۔ سورہ یوسف کی جب تفسیر کر رہے تھے جلد دوم، تو اس کے اندر شرک کا یہ انجیکشن دے دیا انہوں نے، اور بعد میں اتنے آگے بڑھے کہ انہوں نے کہا دیکھو جب عیسیٰ علیہ السلام معجزانہ طور پر مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، اندازہ لگائیے، اور کہتے ہیں اللہ نے ایک صفت عیسیٰ علیہ السلام کو دے دی تھی، معجزانہ طور پر مردوں کو زندہ کرنے کی صفت اللہ نے اپنی دے دی، تو جب وہ اللہ دے سکتا ہے تو یہاں سجدہ بھی کرا سکتا ہے۔ اس طرح ان کی مت ماری گئی۔ اور دوسری دلیل انہوں نے یہ دی کہ دیکھو ملائکہ نے نہیں سجدہ کیا تھا آدم علیہ السلام کو، جب وہاں سجدہ ہوا تو یہاں بھی سجدہ ہوا ہے، حالانکہ اس سجدے کا اس سجدے کے ساتھ کیا تعلق ہے، وہ دوسرا واقعہ ہے۔ وہ کم تر مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے بڑھیا مخلوق کے سامنے جھکایا، اور خاکی کی فضیلت ثابت کرنے کے لیے، اور وہاں شانہ انداز سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، 7 مرتبہ وہ حکم موجود ہے، لیکن یہاں کہاں حکم موجود ہے؟ لیکن انہوں نے بنیاد کو کھیڑ دیا، ایمان خالص کی بنیاد کو کھیڑ دیا۔ بہت کم لوگ بچے ہیں، باقی پھر سارے اسی کفر و شرک کے اندر پھر ملوث ہو گئے، پھر یہ ایک فرقہ بن گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب تک آپ اصولوں کے اوپر قائم نہیں رہیں گے، وہ اصول جو اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے اصول ہیں اور وہ قرآن کے اصول ہیں، ان کے اوپر جب تک آپ قائم نہیں رہیں گے، کوئی آپ کی کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔ اور یہی اصل وجہ ہے ناکامی کی، کہ آپ وہ اصول توڑ دیتے ہیں، وہ اصول چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ اللہ نے آپ سے صرف اتنا ہی مطالبہ کیا ہے، بڑا سادہ سا مطالبہ ہے، قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں اللہ کے اوپر ایمان لایا، پھر جم جاؤ، پھر جماؤ دکھاؤ اس کے اوپر، پھر ذرا برابر کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، ذرا برابر کوئی کمزوری نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔